السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم بزرگوں اور دوستو، میرے دینی بھائیوں، اللہ کا بڑا ہی فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صبح کی بارش کے ہوتے ہوئے ہمارے بھائیوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے. بہت سارے بھائی بارش کی وجہ سے ابھی تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ہو سکتا پہنچے بھی نہیں، لیکن جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت، رسول کی محبت، نماز کی محبت ہوگی، وہ یقینی طور پر بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، جو بھی ہو جائے، لیکن وہ نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے. ان کو کوئی بھی چیز نہیں روکتی، اس لیے کہ اللہ کے سامنے ان کو سر جھکانا ہے. لیکن جس کے دل کے اندر محبت نہ ہو، اللہ کا خوف نہ ہو، نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہ ہو، تو یقین جانیے کہ وہ جمعے کی بھی نماز نہیں پڑھتے. بہت سارے بھائی تو ایسے ہیں جو عید اور بقرعید کی بھی نماز چھوڑ جاتے ہیں، اور وہ بالکل آخر میں پہنچتے ہیں جب امام مکمل کر چکا ہوتا ہے. بہرحال اللہ نے اس دنیا کو تمام انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص طور پر انسانوں کے اندر عورت کو جو پیدا کیا ہے، وہ یقینی طور پر جانیے کہ دنیا کی خوبصورتی، دنیا کے اندر جو عورتیں رہ رہی ہیں، یہ ایک دلکشی اور ایک محبت کا نمونہ ہے. بغیر اس کے یہ دنیا خوبصورت نہیں ہو سکتی. بغیر عورت کے جذبہ ایثار کے دین پروان نہیں چل سکتا. بغیر عورت کے محبت کے آپ کے بچے دینی اور دنیاوی تعلیمات میں آگے نہیں بڑھ سکتے. بغیر عورت کی محبت کے آپ اپنے مال میں یعنی کاروبار میں صحیح طریقے سے دل نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو کہیں پر بہن بن کر، کہیں پر بیٹی بن کر، کہیں پر بیوی بن کر، کہیں پر بہو بن کر، اور آخر میں ماں کا کردار ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک مثالی نمونہ پیش کیا ہے. جب ایک لڑکی بالغ ہو جاتی ہے
बालिग होने के बाद कहीं ना कहीं उसका रिश्ता तलाश किया जाता है, और रिश्ता तलाश होने के बाद जब दोनों तरफ से बात मुकम्मल हो जाती है तो उसका निकाह पढ़ा दिया जाता है। निकाह पढ़ाने के बाद लड़का कहीं का है, लड़की कहीं का है, लड़की कहीं की है, लेकिन अल्लाह तबारक तआला की तरफ से एक इजाब कबूल जब होता है तो दोनों के दिल के अंदर अल्लाह तबारक तआला एक दूसरे की मोहब्बत पैदा कर देता है, एक दूसरे की उल्फत पैदा कर देता है, एक दूसरे के लिए हमदर्दी पैदा कर देता है। ये कौन है पैदा करने वाला? ये मोहब्बत पैदा करने वाला कौन है? ये हमदर्दी पैदा करने वाला कौन है? यकीन जानिए जिसने इसको जायज करार दिया है वही मोहब्बत पैदा करने वाला है। अब वो जात कौन है? अल्लाह तबारक तआला की है। निकाह होने के बाद सबसे पहला साबका जो पड़ता है एक लड़की का, वो होता है शौहर। शौहर का मिजाज कुछ और है, बीवी का मिजाज कुछ और है, लेकिन ये एक औरत के अंदर अल्लाह ने वो सिफात रखी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपने शौहर के मिजाज के मुताबिक अपने को ढालना शुरू करती है, और अपने शौहर के मिजाज को देखते हुए अपने को तैयार भी करती है, अपने घर को भी संवारती है, खाना पीना भी तैयार करती है, और अपने शौहर के मिजाज को समझने की कोशिश करती है। और दोनों के अंदर इसार और हमदर्दी का जज्बा जब होता है तो दोनों का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन रास्ते पर जाते हुए गुजरता रहता है। उसके बाद वास्ता पड़ता है सास और ससुर से। शौहर से वास्ता पड़ने के बाद सास ससुर से वास्ता पड़ता है। अगर लड़की पढ़ी लिखी है, सलीकामंद है, उसके अंदर होशमंदी है, तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अपने सास ससुर की खिदमत करके, अपने सास ससुर से खुश अखलाक़ी से पेश होकर के वो अपने सास ससुर को भी अपना हमराह बना लेती है। और अब सास ससुर उसकी मोहब्बत को देख करके अपनी बेटी की तरह उसके साथ पेश आते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई, तकरीबन 25% सास ससुर वो ये नहीं समझते कि मेरी बेटी है, बल्कि उसको बहू ही समझते हैं। जितनी भी खिदमत कर ले, जितना भी अपना अखलाक पेश कर दे, जितना भी अपना खंदा पेशानी पेश कर दे, लेकिन वो सास ससुर उसको अपनी बहू ही तस्वुर करते हैं, बेटी तस्वुर नहीं करते। उसी बहू को तकलीफ देते हैं, और उसी जगह पर उनकी बेटी को अगर तकलीफ ससुराल में हो रही हो तो उसका एहसास हमें होने लगता है। लेकिन उसी जगह पर जो बहू है उसको हम तकलीफ दे रहे हैं, खाने में कीड़े निकालते हैं, उसके गुफ्तगू पर कीड़े निकालते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, दोनों तरफ से तालियां बजती है। बहू को भी चाहिए कि जिस घर में मैं रह रही हूं, जहां मेरी जिंदगी गुजरेगी, जहां मेरा एक एक लम्हा गुजरेगा, जहां हमारे सास ससुर रह रहे हैं, उनके साथ खुश अखलाक़ी से पेश आए और उनको अपना होना बनाए। उसके बाद सास ससुर के बाद ननद है। ननद से वास्ता पड़ता है। अगर सलीकामंद है तो अपनी ननद को भी अपनी बहन बना लेती है, और ननद अगर चाहे तो अपनी भाभी को बड़ी बहन बना करके होशमंदी से काम लेकर के मिलजुल के काम कर ले। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये मोहब्बत दोनों को अच्छी जिंदगी गुजारने का सलीका बता देती है। लेकिन ननद भी ये समझती है मेरी भाभी है, मेरी नौकरानी आ गई है। वो नौकरानी नहीं, तुम्हारी बहन बनकर आई, बड़ी बहन है। उसको बड़ी बहन तस्वुर करो, आओ उससे सलीका सीखो, उससे तरबियत लो, तो इंशाअल्लाह ये मामला भी खत्म हो जाता है, झगड़े नहीं होते। उसके बाद फिर वास्ता पड़ता है देवरानियों से, जेठानियों से। अगर पढ़ी लिखी लड़की है, होशमंद है, अक्लमंद है, दिलशऊर है, और उसकी तरबियत माँ बाप ने अच्छी की है,
تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ اپنی عقل مندی سے، ذی شعوری سے، ہوش مندی سے سب کو اپنا ہمنوا بنا لیتی ہے، اور سب کی زبان پر اسی کا نام ہوتا ہے، اور جہاں بھی گفتگو چلتی ہے تو نند بولتی ہے کہ میری بھابھی بہت اچھی ہے، دیورانی اور جٹھانی بولتی ہے کہ ابھی جو ہماری آئی ہے وہ بہت اچھی ہے، ساس سسر بھی تعریف کرنے پر اتاولے ہو جاتے ہیں کہ میری بہو جو آئی ہے بہت خدمت گزار ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی بچیوں کی تربیت صحیح طریقے سے کریں گے۔ لڑکیوں کو چاہیے اور ہم بھی اپنی بچیوں کو یہ سبق دیں کہ ہر چھوٹی موٹی بات اپنے سسرال کی ہمیں نہ بتایا کرے، اس کو خود ہی کسی طریقے سے ہوش مندی سے اس کو سمیٹ لے اور اپنی زندگی کے پہیے کو آگے بڑھاتی رہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ بگڑ جاتے ہیں اور آپس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ چھوٹی موٹی باتیں نہ بتایا کرو، قرآن نے اس کو منع فرمایا ہے۔ ہاں، بڑی بات ہونے لگے، جہاں ظلم ہونے لگے، ظلم پہ ظلم ہوتا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، تو اس کے لیے قرآن نے پھر کہا ہے حکما من اہلی و حکما من اہلیہ، کہ پھر دونوں طرف کے ذی شعور لوگ بیٹھے، دونوں طرف کے ماں باپ بیٹھے اور معاملے کو اچھی طرح صلاحیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپس میں اس کو سدھار لے۔ تو اللہ کہتا ہے ان یرید اصلاحا، اللہ تعالیٰ پھر اصلاح کر دیتا ہے، آپس میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ میرے محترم دوستو، بہت ساری عورتیں گزری ہیں جن کا میں ابھی تذکرہ کروں گا۔ قرآن کریم نے اور مرد کو بھی کہا ہے کہ جب تمہاری بیوی آ گئی ہے تو اس کے لیے قرآن نے ہدایت بھی عطا فرمائی ہے، قرآن نے ضابطہ بھی بتایا ہے۔ کیا فرمایا قرآن نے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ صحیح طریقے سے زندگی بسر کرو۔ ہو سکتا ہے تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند ہو، کوئی بات بری لگتی ہو، لیکن اس ناپسندیدگی کو چھوڑ دو۔ اس کے اندر اللہ نے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ کہتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری بھلائیاں بھی رکھی ہیں، بہت ساری اچھائیاں بھی رکھی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ تم برائی کی طرف نظر نہ رکھو بلکہ اچھائی کی طرف نظر رکھو۔ لیکن ہماری نظر صرف برائیوں پر ہوتی ہے۔ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہو ہو، کوئی بھی ہو، صرف اس کی برائی پر نظر رکھتے ہیں، اچھائی پر نظر نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے کہ بیوی کی اچھائی کو دیکھو، اگر ایک برائی ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 خوبیاں رکھی ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ کی بیوی ہے، بہت ہی زبان کی تیز ہے، زبان خوب چلتی ہے۔ جب مریدوں کے ساتھ آتے ہیں تو بیوی بولنے لگتی ہے کہ جب دیکھو یہ مریدوں کے ساتھ رکھتے ہیں، بہت بڑے بزرگ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک دن مریدوں نے کہا کہ پیر صاحب ان کو طلاق دے دیجئے اور دوسری بیوی لے آئیے۔ تو حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ اگر میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد کہیں نہ کہیں یہ نکاح کرے گی، نکاح کرنے کے بعد اپنے شوہر کو یہ اپنی زبان سے تکلیف پہنچائے گی، اس لیے اس تکلیف کو میں برداشت کر لیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھو اس کی زبان تیز ہے لیکن اس کا دل بہت صاف ہے، اگر میں سال ہر سال کہیں چلا گیا تو یہ اپنی عزت کو محفوظ رکھے گی اور یہ محبت کرنے والی ہے، بے حد مجھ سے پیار کرتی ہے۔ یہ پیر تھے، بزرگ تھے جنہوں نے اچھائی پر نظر رکھا، اور ہماری نظر بیویوں کی صرف برائیوں پر رہتی ہے، اچھائی پر نظر نہیں رکھتی۔ اچھی نظر سے دیکھیں گے تو اچھا نظر آئے گا، بری نظر سے دیکھیں گے تو برا نظر آئے گا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طریقے سے زندگی کو بسر کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کوئی مومن مرد
کسی مومنہ عورت کو اپنے نکاح سے بلا وجہ طلاق نہ دے، بلا وجہ اپنے نکاح سے نہ نکالے، منع فرمایا ہے۔ اب بہت ساری مثالیں ایسی ملتی ہیں۔ حضرت حاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اللہ کا حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی چہیتی بیوی حاجرہ کو ایک چٹیل میدان میں چھوڑ کر آؤ، چٹیل میدان میں چھوڑ کر آؤ جہاں کوئی نہیں ہے، جہاں نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، چٹیل میدان ہے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑتے ہیں۔ جب جانے لگتے ہیں تو حضرت حاجرہ کہتی ہے کہ اس چٹیل میدان میں ہم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم پر چھوڑا ہے۔ یہ نمونہ ہے عورتیں، اگر عورتیں اچھی ہو جائیں تو پھر بات ہی کیا ہے، بغیر عورت کے یہ دنیا اچھی نہیں لگتی ہے۔ حضرت ہمارے باپ آدم کو اچھا نہ لگا تو اللہ حد بدالما ہوا کو پیدا کر دیا، اس کے اندر اللہ نے محبت رکھی ہے۔ جب جانے لگے تو حاجرہ نے کہا اے ابراہیم، اے میرے سرتاج، کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کا یہی حکم ہے؟ کہا اللہ کا یہی حکم ہے۔ تو کیا فرمایا؟ جس اللہ نے آپ کو آگ میں بچایا، آگ میں حفاظت کی، وہ اللہ تعالیٰ اس چٹیل میدان میں ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایمان ہے۔ یہ ایمان کب ملے گا ہماری ماں بہنوں کو؟ جب ہم ان کی تربیت دین کے اعتبار سے کریں گے، اپنی بچوں کی تربیت دین کے اعتبار سے کریں گے، جب ان کے اندر دینداری ہوگی تب جا کے یہ دین آئے گا اور یہ جذبہ آئے گا۔ تو حضرت حاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر کے اس چٹیل میدان میں اپنے وقت کو گزارنا شروع کیا۔ کس لیے؟ اللہ کا حکم تھا کہ ایک ایسی قوم پیدا ہو، ایسے لوگ تیار ہو جو صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ اگر یہ اسی ماحول میں رہیں گے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ مشرکانہ طور طریقے پر آئے گا، اور یہ ایسی جگہ رہیں گے جہاں بچے پیدا ہوں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو شرک سے دور رکھے گا اور وہ صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ کون ہے؟ حضرت حاجرہ نمونہ کے طور پر یہ ایک نام پیش کیا۔ دوسرا آئیے، فرعون ہے بادشاہ، کتنا ظالم بادشاہ ہے، جس کا تذکرہ بہت آیا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اس وقت میں جب معلوم ہو گیا کہ میرے خلاف کوئی لڑکا پیدا ہونے والا ہے تو سارے لڑکے جتنے ہوتے سب کو قتل کروا دیتا، سب کو قتل کرواتا تھا۔ اللہ نے کام لینا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ولادت ہونے کے بعد جیسا اللہ نے کہا ویسا ان کی والدہ نے کیا، اور یہ پہنچ گئے کہاں؟ فرعون کے دربار میں۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ پرورش ہونے کے بعد جب دین کی تبلیغ کرنے لگے تو حضرت آسیہ بنت مزاحم نے موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنا پسند کیا۔ اس پر فرعون نے کیا کیا؟ آپ کو مظلومانہ طور پر قتل کرنے کا آرڈر دے دیا۔ قتل کرنا پسند ہوا حضرت آسیہ بنت مزاحم کو، لیکن فرعون کے دین پر چلنا پسند نہیں کیا۔ اس وقت حضرت آسیہ بنت مزاحم نے ایک دعا کی تھی جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن اس کا تذکرہ ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرا گھر ایک اپنے گھر کے پاس بنا دے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جنت کے اندر میرا گھر بنا دے، ونجنی من فرعون وعملہ،
اے اللہ مجھے اس فرعون سے نجات دے، اس کے عمل سے نجات دے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، یہ جو ظالم قوم ہے یا اللہ اس سے بھی مجھے نجات دے دے۔ ایسی جب عورتیں ہوتی ہیں تو وہ دین پر قائم رہتی ہیں، دین سے ان کا قدم ڈگمگاتا نہیں ہے میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستو۔ ان کا وقت گزرا، اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اتنی عبادت گزار، واقعہ پورا نہیں بیان کروں گا، میں مختصر بیان کر رہا ہوں صرف نمونے کے طور پر۔ حضرت مریم علیہ السلام اتنی عبادت گزار تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ جنت سے ان کے لیے کھانے کا نظر فرماتا تھا، بے وقت ان کے پاس پھل فروٹ موجود ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اللہ والی بن جانے پر، اللہ کی برگزیدہ بندی بن جانے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت سے پھل اتار رہا ہے، بے وقت یہ پھل اور میوے جات موجود ہیں۔ میرے محترم دوستو، جب عورتیں دیندار ہو جاتی ہیں تو ان کے ہاں ہر چیز میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور اگر عورتیں دیندار نہ ہوں تو بے برکتی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے عورتوں کے انتخاب میں ہم جب بھی انتخاب کریں تو دینداری اعتبار سے لڑکیوں کا انتخاب کریں، عورتوں کا انتخاب کریں، تو میرے محترم دوستو ہمارا گھر جنت نما بنے گا۔ گھر میں اور مکان میں فرق ہوتا ہے، مکان میں اور گھر میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ مکان کس کا نام ہے؟ مکان نام ہے اینٹ کا، سیمنٹ کا، گارے کا، بالو کا، بدرپور کا، یہ سب کا نام مکان ہے۔ گھر نام ہوتا ہے اس کا جس کے اندر محبت ہو، جس کے اندر سلیقہ مندی ہو۔ گھر ہوتا ہے جس کے اندر جذبہ ہو، اثار ہو، ہمدردی ہو، ایک دوسرے سے پیار ہو، اس کو گھر کہا جاتا ہے۔ تو جب اچھی عورتیں آتی ہیں تو گھر کو جنت نما بناتی ہیں، اور اگر بری عورتیں آ گئی تو گھر کو جہنم نما بنا دیتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، ہماری ماں ہے، روحانی ماں ہے ہماری۔ کیا ظلم نہیں کیا نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے اندر، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے مال و دولت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، اور کبھی بھی حضرت ماں خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ سے شادی کر کے میں پریشان ہو گئی، ہمیشہ ساتھ رہی، قدم سے قدم ملاتی رہی، اپنے پورے مال کو آپ کے اوپر فنا کر دیا، ختم کر دیا، نثار کر دیا۔ تو اچھی بیوی ہوتی ہے، سلیقہ مند بیوی ہوتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا سہارا بن جاتی ہے میرے بھائیوں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عورتوں کا سہارا بنیں، عورتوں پر ظلم نہ کریں۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے اور حضرت ماں خدیجہ بھی موجود ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خدیجہ کو سلام پیش کیا ہے۔ ماں خدیجہ تو نہیں دیکھ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے خدیجہ جبرائیل آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو سلام پیش کیا ہے۔ جب عورتیں ایسی ہوتی ہیں تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ملتی ہیں میرے بھائیوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہے اور سب سے جوان ہے، اور آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50 سالہ زندگی گزاری ہے، اور بڑے بڑے صحابی، بڑے بڑے لوگ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کوئی بڑے بڑے صحابی کا مسئلہ پھنس جاتا تھا تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس معاملے میں کیا ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری ماں بہنیں کہاں ہیں؟ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا واقعہ ہے، حضرت رابعہ بصریہ کا ہے، سارے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ ہماری ماں بہنیں نمونہ کب بنیں گی؟ کیا ہم اپنے گھر میں ٹی وی چلاتے رہیں،
تو ہماری ماں بہنیں نمونہ بنیں گی. ہم ماں باپ کا نقش قدم غلط ہو، ہم ماں باپ ہر وقت فحش گانوں میں لگے رہے، ٹی وی دیکھنے میں لگے رہے، سنیما دیکھنے میں لگے رہے، تو ہمارے بچے کیا کریں گے؟ ہمارے بچے کیا کریں گے؟ ہماری بچیاں کیا کریں گی؟ ہماری بچیاں بھی اسی رنگ میں رنگ جائیں گی جس رنگ میں ہم رنگے ہوئے ہیں. ہمیں اپنے رنگ کو چڑھانا ہوگا تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چڑھانا ہوگا. ورنہ یاد رکھیے ماں ایسے نہیں بنیں گی. ماں جب اچھی ہوتی ہے نا، ماں جب اچھی ہوتی ہے، سلیقہ مند عورت ہوتی ہے، تو اس کے گھر میں بڑے بڑے صحابی نے کہتے ہیں ولادت کی ہے. اور جب ماں اچھی ہوتی ہے تو اس کے گھر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسا خواجہ پیدا ہوتا ہے. جب ماں اچھی ہوتی ہے تو خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ولی پیدا ہوتا ہے. جب ماں اچھی ہوتی ہے تو احمد غزالی اور محمد غزالی پیدا ہوتا ہے. جب ماں اچھی ہوتی ہے تو خواجہ نظام الدین پیدا ہوتا ہے. جب ماں اچھی ہوتی ہے تو بڑے بڑے محدث، مفسر، مفکر اور کہتے ہیں دین کے داعی پیدا ہوتے ہیں. جب ماں کے اندر دین نہ ہو تو پھر اس گھر میں اچھے لڑکوں کی ولادت، اچھی لڑکیوں کی ولادت نہیں ہوتی. حضرت رابعہ بصریہ کا واقعہ ہے کہ ایک دن وہ آٹا گوندھ رہی ہیں. کیا گوندھ رہی ہیں؟ آٹا گوندھ رہی ہیں. اور کبھی بھی آپ کے سر پہ سے دوپٹہ نہیں اترتا تھا. آٹا گوندھ رہے، آٹا گوندھنے کے چکر میں اذان کی آواز نہیں آئی. اذان کی آواز نہیں آئی. خادم نے سے پوچھا کہ اذان ہو گئی؟ کہا اذان تو ہو گئی، ابھی اذان کی آواز آئی. کہا اس کان نے آواز نہیں سنی. کہا اس آٹے گدھے ہوئے آٹے کو لے جا کے کہیں دفن کر دو. کسی کو دے سکتی تھی لیکن کہا نہیں، اس کو لے جا کے دفن کر دو. جس کان نے اذان نہ سنی ہو اور اس سے روٹی کھائی جائے تو اس سے روحانیت پیدا نہیں ہوتی ہے. لمبا واقعہ ہے، میں اس واقعے تک نہیں جاؤں گا تو پھر آپ کا وقت زیادہ ہو جائے گا. اب ایسے ہی بارش ہو رہی ہے تو آج ہماری بیگمات کا کیا حال ہے؟ وہ آپ کی بیوی ہو چاہے ہماری بیوی ہو. میں آپ ہی کی بیوی کی بات نہیں کرتا، آپ کی بیگمات کی بات نہیں کرتا. ہم اپنی بیگمات کی بھی بات کرتے ہیں. عالم ہو، محدث ہو، مفسر ہو، جو بھی ہو، دوپٹہ کہیں رکھا ہے، کھانا کہیں بن رہا ہے نا بھائی. اپنے گھروں کا حال، ہمارے گھروں کا یہ حال ہے نا بھائی. تو اس کھانے کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ اس کھانے کے اندر روحانیت کہاں سے آئے گی؟ جس کا دوپٹہ غائب ہے، جو پاکی اور ناپاکی کسی کا خیال نہیں ہے، تو اس کھانے کے اندر روحانیت نہیں آئے گی. اس سے نظام الدین پیدا نہیں ہوگا، اس سے خواجہ شمس الدین پیدا نہیں ہوگا، اس سے خواجہ معین الدین پیدا نہیں ہوگا، اس سے خواجہ عثمان ہارونی پیدا نہیں ہوگا. اس سے اگر پیدا ہوگا تو کون پیدا ہوگا؟ موبائل رکھا ہوا ہے، کھانا بن رہا ہے، موبائل دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، تو اس سے پیدا کون ہوگا؟ وہی شاہ رخ، سلمان جیسا لڑکا پیدا ہوگا. اگر اپنے گھر میں اچھے لڑکوں کو پیدا ہونے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے تو اپنے گھروں میں دین کو داخل کیجیے. کم سے کم 5 منٹ کے لیے اپنے گھر کے اندر تعلیم کا بندوبست کیجیے. 5 منٹ کا مدرسہ ہو، فضائل اعمال ہو، دین کی باتیں ہوں، کوئی بھی کتاب پڑھ کر اپنے گھر کو دیندار بنائیے تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی دینداری پیدا ہوگی اور ہمارے گھر میں بھی روحانیت پیدا ہوگی. تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو دیندار بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اور اپنے گھر والوں کو دین کی طرف راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو اپنے گھر تک پہنچائیں گے. یہ ضروری باتیں جو آپ کے سامنے باتیں ہو رہی ہیں، ہماری ماں بہنیں یہاں نہیں آتی ہیں. آپ کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ جو گفتگو ہر جمعے کو یہاں ہوتی ہے ان تمام گفتگو کو اپنے گھروں میں پہنچائیں اور اپنے گھروں میں پہنچا کر کے خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرانے کی کوشش کریں. تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھر کو دیندار بنا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سننا پڑھ لے بھائی.